میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی رشتہ ہے اس کے دو منظر دیکھنے کے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے خود تم ہی میں سے عورتیں پیدا کی اور ان عورتوں کو تمہارے سکون و راحت کا سبب بنایا، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیار اور نرمی ڈالی۔ علماء لکھتے ہیں پیار جوانی میں ہوتی ہے اور نرمی بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ اگر جوانی میں میاں بیوی کے درمیان پیار نہ ہو تو بڑھاپے میں پھر بیزار ہوں گے ایک دوسرے سے۔ محبت حقیقت میں خداوند تعالیٰ کا محبوبہ ہے جب عطا فرمائے۔ صدق الرمی نے انوی او مین نشید ملا پتاویزو۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ خصلتیں ہیں جو محبت کو بڑھاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان خدائی محبت کم ہے تو خاتون ایسے اخلاق اور ایسے خصال اختیار کر سکتی ہے جس سے خاوند میں محبت پیدا ہو جائے۔ عموماً فریقین کے امزجہ میں اور تباہی میں بعد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے محبت نفرت اور رحمت شدت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا سب سے بڑا نقصان اولاد کو پہنچتا ہے، وہ گھر کے اندر ہی بدتمیزی اور بد تہذیبی سیکھ لیتی ہے۔ اگر ماں کا ساتھ دے تو باپ کی عظمت متاثر ہے، اگر باپ کا ساتھ دے تو ماں کی عطوفت متاثر ہے، اگر دونوں کا ساتھ نہ دے تو غیریت و اجنبیت پیدا ہو جائے گی، تو اولاد کے اندر بھی بندر بانٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے، لتسکنوا الیہا، جوڑ کا بھی ہونا چاہیے نا، یہ بھی خیال رہے۔ جوڑے یعنی یہ بیوی خاون کی جوڑ کی ہو، خاون لڑکی کے جوڑ کا ہو، جوڑ ہو تاکہ توڑ نہ ہو۔ جوڑے یعنی ایک دوسرے کے تحمل اور ایک دوسرے کے اوصاف جاننے والے۔ چنانچہ شریعت نے اس کے لیے بڑی رہنمائیاں فرمائی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت کی ضرورت عالم شباب میں ہے اور رحمت کی ضرورت عالم شیب میں ہے۔ جب جوانی محبت سے گزری ہو تو عورت کہتی ہے میرے بڈھے کو نہیں بلایا، میں بھی نہیں جاتی، اور بوڑھا کہے گا میری بڈھی کو یاد نہیں کیا، میں کیسے جا سکتا ہوں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں بہت۔ اللہ اللہ، حج میں دیکھا میں نے ایک حاجی صاحب بزرگ ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھے کہ ان کے اعضاء جو جسم کے تھے وہ علیحدہ ہو جاتے تھے، تو وہ عورت ان کی بیٹی دیکھتی تھی، گھنٹوں ان کے پیروں سے کپڑے لپیٹتی تھی، بوڑھی عورت تھی، کپڑے لپیٹتی تھی کس کے، تو پھر وہ آرام آرام سے روانہ ہوتا تھا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ آیت خطبہ نکاح کے اندر بھی بعض علماء پڑھتے ہیں اور مفید ہے، ثبوت بھی ہے اس کا۔ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہے جو توحید خداوندی کے لیے مفید و معین ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمان و زمین کا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ اختلاف تمہاری زبانوں کا اور رنگتوں کا، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پشتو، کوئی بلوچی، کوئی مکرانی، کوئی فارسی، کوئی عربی، تو آپ تو سمجھتے ہوں گے یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، ایک زبان ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام زبانوں میں اللہ کا دین پھیلا ہوا ہے، اور زبان کوئی بھی ہے لیکن توحید ایک اللہ کی ہے، رسالت ایک پیغمبر کی ہے،
قیامت کا عقیدہ ایک جیسا ہے، الوان مختلف ہے۔ عبد الغفار خان چچ آیا تھا، چاچیوں نے سپاسنامہ پیش کیا، اور پاریا غفاریا تو خیر نال آ، اور پاریا غفاریا یعنی پار نال آ، تو پار نال آ، اور تو مرد میدان دا سچے دا پٹھانے دا۔ سارے پختون حیران تھے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ اپنی زبان میں سپاسنامہ پیش کر رہے، پاریا غفاریا تو خیر نال آ، اور طبلے بجا رہے تھے زبردست۔ اختلاف السنتکم والوانکم، اور یہ اختلاف زبانوں کا اور یہ تمہارے رنگتوں کا۔ طالب علم کا مہمان آیا، طالب علم غریب کا مہمان بھی طالب علم ہی ہوتا ہے، یہ میزبان طالب علم اس مہمان سے خوش نہیں تھا، تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس نے کہا کھانا وانا ہے، کہ نہیں آپ بڑی دیر سے آئے، اب کھانا کہاں ہے؟ تو دوسرے طالب علم کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو کہ آہستہ آہستہ جاؤ، اور جتنے خبزات ٹوکرئی کے واضحات نہ برستن کے فارشات، یعنی وہ جو روٹیاں ٹوکری میں ہیں وہاں سے نکال کے لحاف میں چھپا لو، یہ کھانا لے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے تمرا جاہلات اور چپدیم نے پوہیدا تھا کہ میں اتنا جاہل ہوں کہ یہ بھی نہیں سمجھتا۔ یا خدا ہے وہ اختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگتوں کا اختلاف۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، سب گورے ہیں، لیکن ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف۔ ایک درس میں کتنے افراد ہیں، ایک جیسے کوئی دوسرا نہیں۔ یا رب، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہو تو آپ فوراً پکڑ لیں گے یہ فلاں مارکا ہے، یہ فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عرب و عجم، شرق اور غرب، شمال و جنوب میں بنی آدم کو پھیلایا ہے، اور ہر فرد کو قدرت کی سچائی کا دلیل بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کائنات کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم سوتے ہو رات اور دن کو۔ اصل میں ہے منامکم باللیل وابتغاؤکم من فضلہ فی النہار، اور دن جو ہے ڈھونڈنا تمہارا اس کے فضل، یہ نہیں ہے کہ پیچھے اذان خانے میں جا کے سو جاؤ، پھر دیکھو جب درس ختم ہوتا ہے جلدی جلدی بھاگا آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 4 بیوپاری تھے، منڈی چلے گئے بھینسیں خریدنے کے لیے، 4 بیوپاری سوداگر، اور چاروں نے 2 بھینسیں خریدی، ہر ایک نے 2 بھینسیں، 8 بھینسیں ہو گئی۔ رات کو وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، 2 بیوپاری جاگ رہے تھے اور 2 سو رہے تھے۔ بھینسیں آٹو بھی آ گئی، تیار مال تھا۔ انہوں نے دیکھا بھینس اپنے بچے کو پہچانتی نہیں، وہ جو سو رہے تھے اتفاق سے ان کی بھینسوں نے کٹھیاں دی، بچیاں، اور جو جاگ رہے تھے ان کی بھینسوں نے کٹھے دیے، نر، اور بھینس میں کٹھی قیمتی ہے، کٹا قیمتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جلدی اٹھا کر کے وہ جو مادیاں تھی وہ اپنی بھینسوں کو لگا لی، اور اپنے کٹے ان کو لگا لی۔ صبح جب اٹھے، جی مجھے بھی آ گئی، جی بھی آ گئی، مجھے سو گئی۔ چلی کیا دیا؟ تمہاری بھینسوں نے، بچیوں نے کٹے دیے اور ہماری بھینسوں نے کٹیاں دے دی۔ کہ یہ کیوں؟ کہ جو سوتے ہیں ان کی بھینسیں ہمیشہ نر دیتی ہیں، اور جو جاگتے ہیں ان کی بھینسیں کٹیاں دیتی ہیں۔ تو جو سو رہے ہیں نا ان کا رنگ پر دیکھنے کا ہوتا ہے بات۔ وقت پر سونا اور غافل ہونا تباہی کی نشانی ہے۔
اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ برابر نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں صبح 8 بجے سے 1 بجے تک، اور خان لوگ جو ہے نا چلے جاتے ہیں گھوم لیتے ہیں ادھر ادھر ادھر. یہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، اور دنیا میں اس کا فرق ہو جائے. لیکن فرق جاننے کے لیے جو عقل چاہیے وہ ہر ایک کی نہیں ہوتی، وہ کسی خوش قسمت کی ہوتی. جن کو وہ عقل اللہ نے دی ہے وہ پہلے سے نہیں سو رہے، وہ کہہ رہے نا یہ 2 کام قرآن کے ساتھ، استاذ کے ساتھ، رمضان کے ساتھ، مسجد کے ساتھ نہیں کر سکتے. داخلہ لیا ہے تو شان سے پڑھنا ہے. وہ اور سونے والے ایک جیسے نہیں ہیں. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے نیند تمہاری رات کو، یہ کوئی رات ہے کہ تم سو رہے ہو، والنہار اور دن کے وقت، وابتغاؤکم من فضلہ ڈھونڈنا تمہارا اللہ کے فضل میں سے. دن تو رزق کے حلال کے لیے ہے، اور اس کے حلال سے 1000 درجے علم کا حصول ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھاتے ہیں تم کو بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر. ڈر یہ کہ عذاب نہ آئے، بجلی ہمارے اوپر نہ گرے، اور طمعاً خوشی اس بات کی ہے کہ بارش ہو جائے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس آباد فرماتے ہیں زمین اس کے موت کے بعد، بنجر ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ سب دلائل قدرت ہے. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان و زمین اس کے حکم پر. ثم اذا دعاکم دعوة من الارض پھر جب پکار دے تم کو ایک ہی پکار زمین سے. اذا انتم تخرجون نہ کہاں تم زمین سے نکل آؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی اللہ کے لیے ہے جو کوئی آسمان و زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سب اس کے تابعدار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللہ وہ ہے جو پیدا کرتے ہیں خلقت پھر لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ زیادہ آسان ہے اس کو. ظاہر ہے اعادہ ابتدائی پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. یہ گلاس، یہ لاؤڈ سپیکر، یہ چشمہ، یہ میز جس نے پہلی مرتبہ بنانا ہے وہ مشکل کا. اب تو ہر ایک لکڑہارا بنا دے گا، ہر مستری اس کو دیکھ کے ایسا بنا سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تجدید ایجاد سے زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اللہ کی شان بزرگ و برتر ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب اور حکمت والے ہیں.